اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد۔ حضرت اعلیٰ نے امام اٹلانٹا جعفریہ سینٹر کی یہ پہلی مجلس، مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس سورہ کے کلمات ہیں جو میں نے پڑھے، نہیں؟ مسلمان اگر ہے تو 10 مرتبہ تو روز پڑھتا ہے۔ ابھی کرا دوں۔ پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ شاکر علی صاحب کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما، اور سارے بیماروں کی شفا کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ یہ اس سورہ کے کلمات ہیں کہ جس کو ابھی آپ نے دہرایا، سب جانتے ہیں کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ویری سمپل اینڈ کلیئر۔ اللہ بول رہا ہے کہ میں، بندہ بولتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں، ویری کلیئر۔ عبادت بھی اس کی، دعا بھی اس سے، اسی سے مانگنا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں مانگنا، وسیلہ کے ساتھ مانگنا تو جلدی بھی قبول ہوتی ہے۔ میری یہ 5 مجلسوں کی ٹاپک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں ہسٹری پڑھوں گا، کس کی؟ اپنی نہیں، ان لوگوں کی ہسٹری پڑھوں گا کہ جو عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی۔ اصحاب امیر المومنین، مولا علی کے اصحاب، صرف ہم نام جانتے، ان کا کنٹریبیوشن میں ہسٹری پڑھا، لیکن پڑھوں گا انشاءاللہ ہسٹری، لیکن سٹوری سمجھ کے نہیں سننا۔ سٹوری سننا ہے تو کتابیں بھری ہوئی ہے، جا کے سٹوری سن لو۔ ہمارے پاس ان کی لائف کو سن کر ہمارے پاس بھی ایک ریولیوشن آنا چاہیے کہ اگر اس دور میں انہوں نے معصومین کے لیے، یہ لوگ وہ پرسنالٹیز ہیں، آج تو ایک انٹروڈکشن، وہ پرسنالٹیز ہیں یہ کہ جن کے بارے میں اللہ معصوم کا جملہ غور سے سننا، یہ امپورٹنٹ مجلس ہیں کہ ایک ہسٹری آپ کے سامنے آئے گی کہ معصومین کے، امیر المومنین کے جو اصحاب تھے، جو کمپینینز تھے، ان لوگوں نے فانوس بن کر، دیوار بن کر اہل بیت کی ٹیچنگز کو بچا لیا۔ بہت بڑی بات ہے، دیوار بن کے بچایا۔ زبان کی نوک سے نہیں بولا علی علی، یہ نہیں بولا کہ میں مولا آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، نو، انہوں نے کام کیا، ایسا کام کیا کہ معصوم کہتے کہ اگر یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہوتے تو آثار نبوت ختم ہو جاتی۔ کتنی بڑی بات کہ نبوت کے جو محنتیں تھیں، جو مصیبتیں اٹھائیں، وہ سب ختم ہو جاتی۔ اس لیے کہ ایک پیریڈ ایسا آیا اسلام میں 11 ہجری 28 صفر سے 24 برس کا، 24 برس کیا بولوں میں، 50 برس کا پیریڈ ایسا ہے۔ کبھی یہ 50 برس پڑھوں گا کہ یہ 50 برس گزرے کیسا، 11 صفر سے 28 صفر سے 61 ہجری تک یہ پیریڈ ایسا تھا کہ اگر اس پیریڈ کو آپ جاننا چاہتے، if you really want to know کہ وہ پیریڈ کیا تھا، تو نہج البلاغہ کا 3rd سرمن پڑھو۔ نہج البلاغہ گھر میں سجاؤ مت، ڈیکوریشن کی بک نہیں، سجانے کی بک نہیں۔ افسوس سے کہہ رہا کہ ہمارا کیا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے، لیکن علی کے ٹیچنگز کو یا علی کے ارشادات کو یا امام علی کے جو سرمن سے اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ ہر آدمی، مجھے بار بار پوچھا جاتا، بامبے میں ہر جگہ دنیا میں پوچھا جاتا، مائیں کہتی مولانا میرے بچوں کا دماغ ذرا صحیح نہیں رہتا، ان کا تیز ہونے کے لیے کوئی چیز بتاؤ، میموری شارپ ہونے کے لیے۔ یقین کرو لوگ حیرت کرنے لگیں گے آپ کے اوپر، ایسی میموری شارپ ہوگی۔ کبھی تم اپنی میموری کو لوز نہیں کرو گے، 70 80 90 ایئرز بھی ہوگے تو لوز نہیں کرو گے، کبھی نہیں لوز کرو گے، گارنٹی۔ میں نہیں بول رہا، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم بول رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، نہج البلاغہ پڑھو۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ امام کا کلام ہے۔
ایک پیج پڑھو یار، ایک پیج پڑھو، گجراتی میں پڑھو لیکن پڑھو، لیکن قرآن گجراتی میں نہیں پڑھنا، قرآن عربی میں پڑھنا، نہج البلاغہ پڑھو۔ تو وہ پیریڈ کا تھرڈ سرمن مولا علی کا خطبہ شقشقیہ، امام علی کے زبان سے جو کلمات نکلے وہ ہے ایکسٹرا آرڈینری سرمن ہے۔ تو اس پیریڈ میں یہ جو پیریڈ گزرا، اس میں امام علی کے چاہنے والوں نے جو امام کی ہیلپ کی، مدد کی، اس لیے کہ رسول کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد پورا مدینہ مرتد ہو گیا تھا۔ یو نو واٹ از مرتد؟ مرتد ہو گیا تو پھر پلٹ کے وہ جنت ونت میں جاتا، پھر مومن نہیں رہتا۔ امام علی کا جملہ جنگ احد میں کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول نے علی سے پوچھا کہ یا علی، جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ تو کہا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ امام علی کا جملہ، میرا جملہ نہیں ہے، جنگ احد کا۔ مولا نے کنفرم کیا کہ اگر مسلمان ہیں، ایمان ہے، تو پھر کفر نہیں اختیار کر سکتا۔ کفر تو گیا پھر تو پورا مدینہ سوائے چند اہل بیت کے چاہنے والوں کے، اللہ کے رسول کے اصحاب یا امیر المومنین کے اصحاب۔ آج ہمارے اوپر اعتراض ہوتا کہ اصحاب کو ہم نہیں مانتے۔ میں یہ 5 دن اصحاب ہی کے بارے میں بات کروں گا، ان کی بائیوگرافی پڑھوں گا۔ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر الغفاری، بلال حبشی، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ مسعود، عمار یاسر، اویس قرنی، مقداد ابن اسود، ایسے اتنے اصحاب مولا کے جو پرومیننٹ اصحاب ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے، ضرور رکھنا بچوں کے نام، مقداد رکھو، عمار رکھو، یاسر رکھو، ویری گڈ۔ اگر ان لوگوں کا کنٹریبیوشن آپ دیکھیں ٹورڈز اسلام، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں 2016 میں کہ واٹ وی ہیو ڈن فار اسلام، واٹ وی ہیو ڈن فار کربلا۔ محرم ہر سال آ رہا، محرم ہر سال جا رہا۔ آج یہ سال بھی محرم آیا، محرم کا 1 مہینہ گزر گیا، ہم نے کیا کیا؟ عزاداری ایک پارٹ ہے، عزاداری محبت حسین کا ایک حصہ ہے۔ 24 گھنٹے عزاداری کرو، 24/7 عزاداری کرو، لیکن عزاداری کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اس کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ادروائز ہماری زندگی پلٹ کے پھر وہیں چلے جائے گی۔ 28 ذیلحجہ یا 29 ذیلحجہ کو ہم جیسے تھے اگر ویسے ہی 8 ربیع الاول کو رہے تو 2 مہینے 8 دن کیا کیا عزاداری سے؟ آسانی سے گزر رہے۔ ہر سال ہم ماشاءاللہ کربلا جاتے، مولا بار بار آپ لوگوں کو، ہم سب کو کربلا لے کے جائے، ایوری ایئر بار بار لے کے جائے میرا مولا، اور ہماری زیارت کو قبول بھی کرے۔ یہ انٹروڈکشن ہے آج۔ میں ہر سال 13 رجب کو کربلا مولا جاتا، پورے گروپ کو لے کے جاتا۔ جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ فرسٹ ڈے جو میری سپیچ ہوتی، 2 لیکچرز ہوتے ایوری ڈے، ظہر کے بعد اور رات میں 9 بجے کے بعد۔ تو جب دوسرے قافلے والے بھی آتے، تو اس سال جب نجف اشرف میں ہم رہے، پورا کئی گروپس کے لوگ تھے، ہمارے ساتھ بھی کافی بڑا گروپ تھا۔ تو میں نے پلیز غور سے سننا ایک جملہ، میں نے فرسٹ ایک جملہ تقریر میں ایک جملہ بولا، اس لیے کہ وہ یوٹیوب پہ، اس لیے میں بتا دے رہا کہ میں نے وہاں بولا تھا۔ میں نے وہاں پہ پورے گروپ کو، اتنا بڑا گروپ بیٹھے ہوئے، سب زائرین مولا بیٹھے ہوئے، میں نے کہا اب سنو، ہم لوگ انڈیا سے آئے، آج ہمارا فرسٹ ڈے، ہم کس کے پاس آئے؟ کربلا آئے، نجف اشرف آئے۔ 14 دن کے لیے ہم آئے عراق، مولا حسین سے ملنے، مولا علی سے ملنے، 14 ڈیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 14 دن کے لیے ہم جو آئے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب بیٹھے ہوئے 14 دن کے لیے۔ میں نے کہا یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں، کیا بول رہا ہے یار؟ اگر ہالیڈے ہوتا تو تم کہیں اور جانا تھا۔ اگر تم کو بیک ہوم بامبے میں چھٹیاں ہیں بچوں کو، جو چلو لیٹس گو ٹو کربلا اور 14 دن رہ کے واپس آئیں گے، نو، یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں۔ یہاں جب تم آئے ہو 14 دن کے بعد جب تم واپس جانا بامبے ایئرپورٹ پہ، تم ڈیفرنٹ پلیسز سے آئے، پاکستان سے، بامبے سے، جب تم واپس ایئرپورٹ پہ اترنا، تو ایئرپورٹ پہ اترے تو تمہاری لائف 180 ڈگری بدلی ہوئی رہنا۔ تم کو دیکھ کے لوگ بولنا کہ تم اتنے چینج کیسا ہو گئے، تمہارے اخلاق کتنے اچھے ہو گئے، تمہارا بیہیویئر کتنا اچھا ہو گیا، تمہارا لک کتنا اچھا ہوا۔ ارے یار لک پہ سمجھے، گئے تھے کلین شیو، آئے داڑھی کے ساتھ، گئی تھی لڑکی بے پردہ، آئی حجاب کے ساتھ، لک کتنا اچھا ہو گیا، تو تم بولو کہ میں علی سے مل کے آ رہی۔ اس لیے
کہ خالی ہر سال جاؤ، ویری گڈ، زیارت جاؤ، زیارت اللہ قبول کرے. آپ کو معلوم ہے زیارت میں کربلا مولا میں ایک ایک حصے کی ایک ایک دعا ہے. وی نو دیٹ؟ وی ڈونٹ نو. نجف اشرف میں ایک ایک حصے میں ایک دعا ہے. ایسی ایسی پرسنالٹیز وہاں پہ دفن ہے، ایسی ایسی نام یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا. ہم بالکل مولا کو زیارت کر کے ان محسنوں کے پاس بھی جاؤ کہ جن کا احسان ہے شیعت کے اوپر. ان احسان، اس لیے کہ شیعہ وہ ہوتا جو احسان فراموش نہیں ہوتا. وہ شیعہ ہی نہیں کہ اگر کسی کے احسان کو نہ مانے. امام علی کے روضے میں مولا علی کی قبر مبارک کے اطراف یہ ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ اگر وہ علی کے پاس نہیں ہوتے تو ہر خبر سے معجزے ہوتے. اس لیے کہ وہاں سورج ہے تو ستاروں کا کیا کام؟ ارے علی سے سورج ہے، اسی لیے پوروں کی روشنی کم ہو گئی. مولا ہے وہاں پہ. اگر امام علی کے علاوہ کہیں اور دفن ہوتے وہ تو ان کے گریو سے معجزے نکلتے. ایسی ایسی پرسنالٹیز. لیکن ہم جاتے، ہم جانتے کسی کو؟ بیفور وی گو وی چیک، وی ڈونٹ چیک. تو میں نے وہاں پہ گروپ میں یہ بولا کہ آئے ہو نا یہاں 14 دن کے لیے، جیسے آئے ویسے جاؤ گے یا جھولی بھر کے جاؤ گے؟ اگر تمہاری نجف اشرف میں آنے کے بعد، 4 دن رہنے کے بعد، کربلا آنے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، تقدیر نہیں بدلتی، there is something wrong in you. علی کے پاس آ کے تقدیر نہیں بدلی، حسین کے پاس آ کے تم چینج نہیں ہوئے، تقدیر نہیں بدلی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، اس سے بڑی کوئی جگہ ہے؟ میں یہی ریکویسٹ کر رہا، جاؤ 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 زیارت کو، بٹ جیسے گئے ویسے واپس مت ہو. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، زیارت فارمیلٹی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ اٹلانٹا میں بہت کما رہا، میں I have enough funds. مولا تمہارے رزق میں برکت دے، ملینرز بنائے تم کو. لیکن بہت فنڈز ہے میرے پاس تو جاتا ہوں میں کربلا واپس آتا ہوں. نو، کربلا کیا ہے پتہ ہے؟ جا کے تم جسٹ انٹر ہو کے مولا حسین کے روضے میں کھڑے رہ کر معرفت کے ساتھ تم نے ایک جملہ بولا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بول کے واپس اگر آ گئے تو ایسے واپس آتے اللہ ایسے گناہ معاف کرتا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آئے. کربلا یہ ہے. کربلا کو کیا سمجھ رہے؟ جو گروپ جا رہے، جو لوگ جا رہے، جو میری ٹاپک کربلا نہیں ہے. I'm just telling you. جو جا رہے کربلا ماشاءاللہ زیارت کو، تمہاری زیارت اللہ قبول کرے. ایسا بولے گے تو قبول ہوگی. زیارت کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے پلیز. جاؤ زیارت کو تو چینج ہو گیا نا. پورے میں مومن جماعت سے بات کر رہا ہوں، اور جو مجھے باہر سن رہا، مجھے معلوم ہے اس میں کون سی سٹیز میں امریکہ میں مجھے سنے جا رہا، جو بھی سن رہا مجھے ان سے یہی بول رہا، ماشاءاللہ 40 میں ملینز کے لوگ جانے والے، سب جاؤ اور ایسا واپس آؤ تو حسین تم کو سینے سے لگا کے واپس بھیجے. امام حسین تم کو سینے سے لگائے، مولا عباس سینے سے لگائے اور بولے کہ میرے چاہنے والے تو آیا ہے نا. اگر مثال کی طور پہ کربلا سے واپس آنے کے بعد میں بیٹھ کے شیو کروں، کربلا میں خود کر کے میں نجف ایئرپورٹ پہ دیکھ کے I was shocked. میں نام تو نہیں بول رہا نا کسی کا. I was shocked. پہچان نہیں سکا. خوبصورت داڑھی، 14 دن میں تو اچھی خاصی گھنی داڑھی آ گئی تھی. جب آیا ایئرپورٹ پہ تو بیچارہ، میں نے کہا یار واٹ ہیپن؟ تو کہا مولانا آپ کو معلوم 1 مہینے کے بعد میری شادی ہونے والی ہے، اور میرے کو انسٹرکشنز آ گئے تھے کہ میں ایسا دیکھنا نہیں چاہتی. I don't want to see you like that. ایسی لڑکی سے کرو جو تمہارا ساتھ دے دین میں، ادروائز what is the use. اب سنو، پہلی مجلس میں آج عبادت اور دعا تو کربلا کی آپ نے سن لی. پہلی مجلس میں پہلی پرسنالٹی، اگر 1400 سال سے شیعوں کی لسٹ بنائی جائے، پورے شیعوں کی لسٹ، امام علی کے دور سے پیریڈ سے لے کے آج تک 1436-38 ہجری میں 2016 تک ایک لسٹ بناؤ کہ شیعہ نے علی کون کون ہے، تو کس کا نام آئے گا سب سے پہلے؟ ہمارا، آپ کا.
کسی ایک کا تو آئے گا نا جو گڈ. سلمان فارسی کا نام آئے گا. کیوں آئے گا سلمان فارسی کا نام؟ وائی؟ کیوں بابا وائی؟ ہمارا نام کیوں نہیں آ رہا؟ کہ ہم اس دور کے سلمان نہیں بن سکتے؟ اگر دور کے سلمان بنے تو پھر ہر چیز چھوڑنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا جو امام علی کو پسند ہے. ہم بہت بڑے چاہنے والے، سب سے بڑے مومن تو میں ہوں، پورے اٹلانٹا کا سب سے بڑا مومن تو میں. ہم کو فکر، ہم کیا بولتے؟ ہم کبھی کسی کو بولتے رات میں جب بستر پہ جاتے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، جب رات میں بستر پہ جاتے تو میں سوچتا کبھی 5 منٹ، یار میں نے اتنے گناہ کیے. ہم کو اپنے گناہ تو یاد ہی نہیں آتے، پورے اٹلانٹا کے لوگوں کے گناہ یاد آتے، کبھی تاج پور کے لوگوں کے یاد آتے، کبھی جمال پور کے یاد آتے. میں ایک بات بول رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اپنے یاد آتے. اسلام بول رہا اپنے آپ کو یاد کرو، دوسروں کو مت دیکھو. اپنے آپ، چیک یور سیلف. مولا علی کے پاس لوگ گئے، جا کے کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، استغفار کرو. ہم کتنی استغفار کر رہے ہیں ایوری ڈے، کتنی مرتبہ اللہ کو سوری بول رہے ہیں. وہ مومن بن نہیں سکتا جو اپنے استغفار نہیں کرے. کثرت سے سوری. تو پھر دیکھو تمہارا رزق بڑھتا کیسا. جو آج ہمارے آبسٹیکلز ہیں ہماری لائف میں، جتنے ہرڈلز ہیں لائف میں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہاں تک رزق آ رہا رک جا رہا، یہ کام یہاں تک آ رہا رک جا رہا، بزنس نہیں ہو رہا، بزنس کا گراف نیچے گر رہا، جاب میں پرابلم، مینیجر ستا رہے، گھر میں سٹریس، بیماریاں، مطلب گھر میں انٹر ہوتے یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم. اتنا سٹریس میں میری لائف گزر رہی. کیوں گزر رہی لائف؟ وائی؟ میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں. پھر کیوں گزر رہی؟ استغفار نہیں کرتے. ڈیلی بولو یار، ڈیلی بولو، اپنی زبان میں بولو، اردو میں بولو، سوری، صرف سوری بولو. جتنا تم بول سکو گے. تم ایک دفعہ کل کا ایک دن ٹرائی کرو، کل کا پورا دن جو مجلس سن رہا سب کو بول رہا، پھر شام میں مجھے لیٹ می نو ان دا ایوننگ بیفور مجلس کہ کتنی تم نے سوری بولی اور کل کا دن گزرا کیسا. بلیو می، یو ٹرسٹ می. اگر کل سے تم نے سوری بولنا شروع کر دیا اللہ کو کہ آئی ایم سوری اللہ مجھے معاف کر دے، اور بولنا کیا کہ میں اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر کے سوری بول رہا ہوں. آپ بولیں گے میں نے اتنے کیا ہی نہیں کہ دن بھر سوری بولوں. میں نے اتنا کیا ہی نہیں جو سوری بولوں. کیوں بولوں سوری؟ ایک دن بولو نا اللہ کے لیے، مولا علی کے لیے. مولا علی کو سب سے زیادہ یہی پسند ہے، اس لیے دعائے کمیل میں سٹارٹنگ میں سوری بول دیا علی نے. علی کا سٹائل دیکھو، امام علی کا سٹائل دیکھو، مولا حسین کا سٹائل دیکھو، بی بی زہرا کا سٹائل دیکھو، اور اللہ کے رسول کا سٹائل دیکھو. دعا مانگنے کا طریقہ ان کا سٹائل دیکھو کہ اللہ سے مانگتے کیسا ہے. اور یہی تعلیم امام علی نے اپنے اس شیعہ کو دیا، سلمان فارسی کو بتایا. اب سلمان کی بائیوگرافی ویری انٹرسٹنگ. آپ کو معلوم اسی سلمان کے بائیوگرافی میں ایک سلمان کا انٹرویو بھی ہے. پتہ ہے آپ کو کس سے ہے معلوم؟ خبر کے مردے سے. وہ میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ لوگ بھاگ جائیں گے. گریو میں جا کے رائٹ انسائڈ مردے سے سلمان نے بات کرنا شروع کیا. وہ نیچے سے بولنے لگا تو اتنا اچھا انٹرویو ہے. وہ سوال کرتے جاتا تھا، وہ نیچے سے بولتا جاتا تھا. تو اگر اف آئی گیٹ چانس بولوں گا، ادروائز پھر ابو ذر پہ چلا جاؤں گا. تو سلمان جو ہے، یہ سلمان تھے کون؟ ایرانی تو تھے کون؟ کتنے سال کے تھے؟ 60 70 80 90 100؟ ہاں ماشاءاللہ یار. ابھی میں کیا پڑھوں؟ سلمان کی ایج میں کئی ڈفرنسز ہیں، کئی چینج ہے. کسی عالم نے لکھا کہ جب سلمان نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اس وقت ان کی ایج 200 پلس تھی. کسی نے کہا کہ سلمان 300 ایئرس کے تھے. کسی نے لکھا 400 سال کے تھے. شیخ صدوق جو ایک عظیم پرسنالٹی، میں کیا بولوں، یہ شیخ صدوق، یہ اس سے اندازہ لگاؤ یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ یہ ہمارے 12ویں امام کی دعا سے پیدا ہوئے. امام نے دعا دی تھی تو یہ ماں کے شکم میں آئے.
دنیا میں آنے کے بعد ان کا نام ان کے بابا نے نہیں رکھا بلکہ امام نے نام رکھا. آپ نے غور کیا کتنی بڑی پرسنالٹی ہے. ہماری زندگی زیرو ہے نا ان کے سامنے. شیخ صدوق کہاں دفن ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. یو شوڈ نو ویر. تہران امام زادہ شاہ عبدالعظیم، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. تہران میں امام زادہ شاہ عبدالعظیم کا جو احاطہ ہے اس کے اندر شیخ صدوق دفن ہے. جبھی بھی انشاءاللہ ایران جانا، امام زادے کی زیارت کرنا تہران میں، اور وہاں سے شیخ، میں نے کہا نا کہ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ ان کے خبر سے معجزے ظاہر ہوتے، اور انہی کا معجزہ ہے وہ کہ ایران کے ریولوشن کے بعد ان کی لحد کو اوپن کیا تھا. اور ان کا پیریڈ ہے 400 سینچری. 400 سینچری کے یہ ہے کیا 400 سینچری کے ان کی جو وفاتی ہے شیخ مفید سے، ناٹ 400 سینچری، یہ 300 سینچری کے ہیں. شیخ مفید کے بعد سے پہلے یہ شیخ مفید ان کے شاگرد تھے، سٹوڈنٹ تھے. آپ سوچو شیخ مفید جیسی پرسنالٹی شیخ صدوق کا، اس شیخ صدوق شیخ مفید کے استاد ہے، تو کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کے فوراً بعد شیخ صدوق کا پیریڈ ہے. تو یعقوب کلینی کا پیریڈ ختم ہوتا 335 ہجری، 335 328 ہجری یا 29 ہجری میں غیبت کبریٰ، جو اوکلٹیشن ہمارا چل رہا وہ 329 ہجری 15 شعبان سے سٹارٹ ہوا، اور 335 ہجری میں شیخ یعقوب کلینی کی وفات ہے، اور 35 سے لے کے 80 تک شیخ صدوق کا پیریڈ ہے. تو شیخ صدوق 380، اب ہم ویئر وی آر ناؤ 1438 ہجری، تو آلموسٹ 1400 ایئر، آلموسٹ 1200 ایئرس کا پیریڈ گزرا. تو 1100 سال کے بعد جب شیخ صدوق کی گریو اوپن ہوئی تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا کفن اور ان کے چہرے کے اوپر جو مہندی تھی داڑھی کے اوپر، ان کو بھی داڑھی تھی، اس زمانے میں بھی داڑھی تھی، تو ان کی داڑھی پہ مہندی لگی ہوئی تھی، مہندی کا کلر لگا ہوا تھا. تو مہندی کا کلر نہیں گیا تھا 1100 سال میں، اور جو غسل کا پانی داڑھی کے اوپر تھا وہ موجود تھا. اتنی بڑی نماز شب میں ان کا نام لو، نماز شب میں ان کا نام لو شیخ. تو شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے کہ جناب سلمان عیسیٰ کے وارثوں میں تھے، وصیوں میں سے تھے، سکسیسر جناب عیسیٰ ابن مریم کے وصی سکسیسرز میں سے تھے. اس کی وجہ ریزن وہ دیتے کہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا معصومین کے یہ ارشاد کہ ایک نبی کے دوسرے نبی کے بیچ کا جو پیریڈ ہوتا، اللہ کسی نہ کسی اپنی حجت کو رکھتا. ہر جگہ اللہ کی حجت، زمین حجت سے خالی نہیں ہوتی. تو عیسیٰ نبی کے اور رسول کے پیریڈ، جو ہمارے رسول کا پیریڈ ہے وہ 500 ایئرس کا ہے. یعنی ہمارے رسول سے نبی عیسیٰ 500 ایئرس پہلے تھے. اسی لیے ان کو 500 سال کی جو ایج بتائی گئی وہ اس لیے بتائی گئی کہ وہ عیسیٰ کے ون آف دی سکسیسرز میں سے تھے. اور وہ ان کی ریزن یہ دیا گیا کہ کیسے سکسیسرز تھے. اب آپ سنو کہ ابو ذر بہت بڑا مقام، میسم بہت بڑا مقام، کمیل ابن زیاد بہت بڑا مقام، مقداد بڑی ہستی، لیکن امیر المومنین نے کسی کو غسل نہیں دیا. ہمارے پاس یہ ہے کہ معصوم کو غسل معصوم دیتا، نبی کو غسل نبی دیتا، سکسیسر کو وارث کو غسل نبی دیتا اور معصوم دیتا. تو یہ ریزن سے علی نے کسی کو غسل نہیں دیا. اور سلمان مدائن میں انتقال ہوا، علی مدینے میں تھے. مولا علی باعجاز گئے، اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی. یہ ایک ریزن سے شیخ صدوق کہتے کہ یہ عیسیٰ کے وارث سکسیسرز میں سے تھے، جس کی وجہ سے امیر المومنین نے آ کے ان کو غسل دیا. جیسے ابو طالب کو رسول نے دیا، اسی طرح سلمان کو علی نے غسل دیا. ابو طالب مکے میں اللہ کی حجت تھے، یہ ایران میں اللہ کی حجت تھے. اب آپ سنو ان کا واقعہ کہ یہ پیدا کہاں ہوئے، شیراز اور اصفہان. اچھا سلمان کے بارے میں اور رسول، اللہ کے رسول کی حدیثیں پہلے بیان کر دیتا کہ اللہ کا رسول بولتے ہیں، غور سے سننا کتنی بڑی بات. اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 آدمیوں کے لیے کہا کہ ان تینوں سے محبت کرنا.
اللہ نے 3 آدمیوں کے لیے کہا کہ تم اے میرے حبیب ان سے محبت کرنا، لو کرنا، اور میں مرتے دم تک ان سے محبت کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ پہلے کہا علی علی علی، امام علی کا نام ہے۔ دوسرا کہا سلمان فارسی، تیسرا کہا ابو ذر الغفاری۔ رسول کو اللہ حکم دے رہا کہ ان سے محبت کرو، مولا کو تو چھوڑ دو، مولا تو مولا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جنت ساری مخلوق، سارے انسان، آج ابھی ہم نے نماز کیوں پڑھی جماعت کے ساتھ؟ ثواب لینے کے لیے نا۔ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، آپ لیٹ بھی آگے پڑھ سکتے تھے، گھر جا کے بھی پڑھ سکتے، مغرب کا وقت تو رہتا، جماعت میں اس لیے پڑھی کہ ثواب ملے، رائٹ؟ ہم پورے جو بھی کام کر رہے ہیں ثواب ثواب، کس کے ثواب لے کے کیا کریں گے؟ کوئی کیش آ رہا ثواب؟ جنت کے لیے نا۔ ہماری ساری دعا کیا ہے؟ اینڈ آف دی ڈے مجھے جنت ملے۔ مجھے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا وہ بولا یار میں تو دعا کرنا جہنم مل۔ دو ہم بولتے گو ٹو ہیل، ہمارے بولنے سے کوئی ہیل نہیں جاتا، ہم ہی چلے جائے۔ اتنا بولا لوگوں کو، اللہ بولتا اچھا نا یو گو۔ چل بات پڑھے محمد والے۔ ہم ہر عمل کر رہے ہیں جنت کے لیے، ساری دنیا کی بات، کسی مذہب میں جاؤ، کرسچینٹی، یہودیزم، جو میں بھی جاؤ، سب آدمی بولتا مجھے ہیون جانا ہے، جنت میں جانا، رائٹ؟ اللہ کا رسول تھا، غور سے سننا، میرے جملے نہیں، رسول کے جملے، جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا وہ رسول۔ میں تیز اس لیے پڑھا کہ 2 گھڑی میرے سامنے، اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ کھانا بہت بعد میں ہے۔ پہلے اب تک یہ ہوتا تھا کہ کھانا وانا کھا کے آگے بیٹھتے تھے ٹوتھ پک لے کے، تو آرام سے میں پڑھ سکتا تھا۔ کیا بولا؟ اللہم صلی اللہ محمد۔ اور میں تیز اس لیے پڑھا، میں ٹاپک اتنی بڑی لے کے بیٹھا ہوا ہوں، میں 5 دن میرے پاس ہے، تو پوری مخلوق اللہ کی جنت کی تمنا میں۔ اللہ کا رسول بولتا 4 آدمی ایسے جس کی تمنا جنت کری کہ میرے پاس آ جا، جس میں پہلا سلمان ہے، دوسرا ابو ذر ہے، تیسرا عمار یاسر ہے، چوتھا مقداد ابن اسود ہے۔ آپ امیجن کریں یہ کیسی پرسنالٹیز ہے کہ جنت جس کی تمنا کرے کہ وہ جلد سے جلد ہمارے پاس آ جائے۔ میں ایک روایت پڑھوں گا سلمان کی، جو جنت میں اللہ نے مولا کی محبت میں اس کو عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا جملہ کہ سلمان کو اللہ نے، سلمان کو معصومین نے اس وقت سے لے کے قیامت تک سارے انسانوں کے موت کا وقت بھی بتایا تھا، بلاؤں کو بھی بتایا تھا، اولین اور آخرین کا علم سلمان کے پاس تھا۔ کہا سلمان ایک ذخیرہ ہے، سلمان ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی سوکھ نہیں سکتا۔ سلمان کے کو اللہ نے وہ چیزیں عطا کی کہ جو کسی کو عطا نہیں کی، ایمان کے درجہ۔ ایک بات سلمان سے معلوم ہوا کہ سلمان سے ہم کو یہ پتا چلا کہ علی کی محبت کی لمٹ کیا ہے، ورنہ ایک انسان کتنی محبت امام علی سے کر سکتا، وہ لمٹ سلمان نے بتایا کہ 10 کے بعد 11واں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انسان کی لمٹس جو ہے بس 10 تک ہے۔ تو سلمان وہ پرسنالٹی کہ جس نے محبت علی کو کا حد بتایا۔ اس کے بعد کہا کہ ابو ذر 9، یہ روایت ضعیف ہے کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے پاس کیا علم ہے امام علی کا، تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ اگر مقداد کو معلوم ہو جائے کہ ابو ذر کے پاس کیا علم ہے، اس لیے مقداد 8 نمبر پہ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، میں بتا دے رہا خالی کہ یہ سب الگ محبت علی۔ اچھا سلمان آئے کب، اسلام ایکسیپٹ کب کیا ایکسیپٹ؟ مکے کے مسلمان تھے؟ نو، مکے کے مسلمان نہیں تھے۔ سیکنڈ اسلامک وار اوہد کے بعد 3rd اسلامک وار خندق۔ جو مدینہ کی زیارت کبھی میرے ساتھ کرو انشاءاللہ، ٹرائی ٹو کم ود می، عمرے پہ چلو۔ میں کربلا کے لیے نہیں بولتا اس لیے کہ میں رجب میں جاتا، اگر چلنا ہے تو رجب میں چلو ساتھ، فری ایک دم، رائٹ؟ چلتے ہو؟ اب تو سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب کرے یار۔ ہماری ڈیسٹینی کربلا ہے، ہماری زندگی کربلا ہے، کربلا سے ہم ہیں، ہم سے کربلا نہیں، ہم کربلا سے ہم ہیں۔ تو عمرے پہ
جب جاتے مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے اوپر 7 مساجد ہیں، 7 ماسک. یہ جو ہے اب 7 مساجد نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیں میں آج انٹروڈکشن دے رہا، شاید میں کل ڈیٹیل میں چلاؤں. مجھے معلوم ہے کہ 5 دن میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا، انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن ایٹ لیسٹ سلمان اور ابوذر کو آپ کو ایک ڈیٹیل ایک سکیچ آ جائے گا آپ کے سامنے کہ یہ کیسی پرسنالٹیز ہے. مجھے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ریکویسٹ میرے یوتھ کو، ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کم از کم پوری سلمان کی لائف یا ابوذر کی لائف یا مقداد کی لائف یا عمار یاسر کی لائف یا جابر ابن عبداللہ انصاری کی لائف یا بلال حبشی کی لائف یا مقداد ابن اسود کی لائف سن کے، خالی سٹوری سن کے باہر نہیں جانا. یہ سوچنا کہ اگر تمنا جنت سلمان کی کری تو سلمان کوئی معصوم نہیں تھا، ابوذر معصوم نہیں ہے، مقداد معصوم نہیں ہے، وہ بھی ہم جیسا ہے. ہم بھی بنو آج کے دور کے، ہم بھی کچھ کریں. We should do something. یہ ریلیکس ہو کے مت بیٹھو، یہ مت سوچو کہ یار میں تو پہلی صف میں جعفریہ میں نماز پڑھتا ہوں. اب جو پہلی صف میں پڑھا وہ برا نہیں مانے، میں بول رہا. پہلی میں تو فرسٹ صف میں رہتا، میں تو مجلس میں روز آتا، میں تو اتنا ڈونیشن دیتا، میں تو اتنی مجلس کرتا، میں تو اتنی عبادت کرتا. یہ ذہن سے نکالو پلیز، کلین کرنا اپنے ذہن کو. ہم کو یہ سوچنا کہ اٹلانٹا میں اگزامپل دے رہا، برا مت مانو، ہم کو یہ سوچنا کہ ہم سب سے بڑے گناہ گار ہیں، وہ سب سے زیادہ نیک ہے. کوئی آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا ضرورت ہے سلمان بننے کی، ہم آلریڈی سلمان. نو، معصوم کا جملہ عابد الرامی نہیں بول رہا کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھو، سامنے والے کے گناہ تم کو معلوم نہیں ہے، تمہارے گناہ تم کو معلوم ہے. اگر کوئی بڑا آدمی تم سے زیادہ ایج کا ہے تو اس کو تم نیک سمجھو. کیوں؟ اس کو اللہ نے زیادہ زندگی دی تم سے اور اس کے گناہ تم کو معلوم نہیں. ہو سکتا اس کو جو لمبی زندگی ملی تو اس نے اس میں عبادت کی اور تم کو معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا. اور اگر کوئی بچہ ہے اس کو بھی نیک سمجھو، اس لیے کہ اس کی زندگی کم ہے، کم عمر ملی تو اس نے گناہ کم کیے، نیکی ہو سکتا زیادہ کی. تم کو معلوم ہے کہ تمہارے گناہ کیا ہے. معصوم کہتے ہیں ہر آدمی یہ سوچے کہ I'm nothing zero. دعا یہ کرو کہ امام تم کو بلندیوں پہ لے کے جائے، اللہ لے کے جائے بلندیوں پہ. تو اس کے لیے بہترین عمل یہ، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے، اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ استغفار استغفار. تو سلمان ایج کے بارے میں ان کا ہے کہ 500 ایئرز کی ایک ایج ہے، لیکن زیادہ علماء لکھا کہ 250 سال پلس تھے، انہیں ٹوٹل سینئر سٹیزن تھے، اپنے دور کے سینئر سٹیزن تھے سلمان. لیکن آپ کو معلوم ہے 250 ایئرز کسی کی ایج ہے تو کیسا رہنا؟ جھکا ہوا، ہاتھ میں لکڑی نہیں. یہاں 60 70 80 میں ختم ہو جا رہا ہے انسان. وہ 250 سال میں سلمان ایسا لگتا تھا جیسا 18 سال کا جوان. کیسے؟ عبادت تھی اور ولایت علی کی جوانی تھی. یہ مت سمجھو 10 درجے کا ایمان جوان نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. مولا علی کی محبت کی جوانی، جیسے رسول کے نام سے زلیخا ضعیفی جوانی میں آئی، ویسی علی کی محبت میں سلمان جوان تھا. آپ سمجھے میری بات؟ دیکھیے آج یہ 5 مجلسوں میں ایک دن نہیں ڈرانے والا، میں کھل کے پڑھنے والا، بالکل بے فکر ہو، میں بالکل نہیں ڈراؤں گا، موت کی بات ہی نہیں کروں گا. مجھے ایک ریولوشن چاہیے، مومن جماعت میں ایک ٹوٹل انقلاب چاہیے. مقصد ہی ریولوشن ہے، اس لیے کہ سلمان ریولوشنری شیعہ ہے. تو سلمان مسلمان کب بنا؟ تھرڈ اسلامک وار، خندق سے پہلے. یہ جو 7 مساجد ہے وہاں پہ جبھی بھی آپ جانا، اب عمرے پہ جاؤ گے تو وہاں 7 ماسک نہیں ملے گے. پہلے سلمان کے نام کی ایک مسجد تھی، مسجد فتح، امام علی کے نام کی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کی اور رسول کے نام کی. یہ 5 مسجدیں تھیں، لیکن تھے 7 اور 2 ایسے لوگوں کی مسجد تھی، نام کی تھی، میں نام نہیں لیتا ممبر سے. بہت اچھا، 2 آدمیوں کی تھی. آپ کیا ماشاءاللہ مومن جماعت کو تو سلوٹ کرو یار، کیا بات ہے یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو صلوات پڑھے محمد والے. 2 آدمیوں کی تھی. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھا کہ پورا مجمع تو ادھر ہی جا رہا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے دیتے یہ ہے. کیا
ایون انڈیا پاکستان کے فقیروں کو معلوم ہے. مجھے آج تک انڈیا پاکستان کا کوئی فقیر ایسا نہیں ملا جو ان کے نام پہ مانگا. فقیر کو بھی معلوم ہے دیتا علی یا حسین ہے. چل بات پڑھے محمد والے محمد. نہیں فقیروں کو بھی معلوم ہے دیتا کون ہے. کوئی نہیں. تو وہ 2 مسجدوں کی طرف سے حکومت نے یہ کیا کہ پورے مسجدیں توڑ دی. بی بی کی مسجد تو ان لوگوں نے 20 سال سے بند کر کے رکھی ہے. more than 20 years سے بند ہے. میں جب سے جا رہا بند ہے. وہ کئی پہلے پڑھ چکا شاید. تو لیکن لوگ کیا کرتے تھے مسجد کے باہر پڑھتے تھے. اب حکومت خراب ہے پڑھو بھی مت وہاں مسجد کے باہر. چپ پکڑ کے پرابلم کر دیں گے. تو ہم جو گروپ کو لے کے جاتے صرف میں مسجد فتح میں پڑھواتا. سلمان کی مسجد بند ہے, فتح مسجد کھلی ہوئی ہے. اور مولا کی اللہ کے رسول کی مسجد کو توڑ کے اور وہ 2 آدمیوں کی توڑ کے انہوں نے بڑی بگ ماسک بنائی. بگ ماسک میں جا کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ مسجد فتح میں پڑھ لیا. تھینک یو. ان کے بے شمار. تو وہ جگہ جو ہے وہ جگہ پورا سورہ ہے قرآن کا, سورہ احزاب. میں جنگ نہیں پڑھ رہا, میں بتا رہا آپ کو. اس جگہ پہ وہاں پہ سلمان اس سے چند دن پہلے آئے تھے. جب مجلس سلمان کی لائف اور آگے بڑھے گی تو میں بتاؤں گا کہ سلمان کا ایک سجیشن تھا وہاں پہ. کیا سجیشن رسول نے اس کو پورا کیا تھا وہ بعد میں بتا. اس وقت آئے سلمان. ایج کے بارے میں سب نے یہ کہا کہ 250 زیادہ علماء نے کہا کہ 250 سال کی آپ کی زندگی تھی. پیدا کہاں ہوئے؟ ان کے والد اور ان کی ماں. کون تھے یہ لوگ؟ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے, فائر. آپ لوگ وہ بولتے مجوسی جس کو اردو میں بولتے. اور آج کے زمانے میں پارسی لوگ جو ہے, اس وقت پوری دنیا میں 2 بگ پاورز تھے. ایران جو ایران اور عراق ایک تھا, بالکل ایک تھا. مدائن اس وقت ایران کا ایک حصہ تھا آج عراق میں. اس زمانے میں ایران عراق, آج جو عراق ہے اور ایران ایک ہی کنٹری تھی. تو یہاں پہ یہ پورے بیلٹ میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی. اور روم جو ہے وہ کرسچینٹی تھی. اس زمانے کی جو کرسچینٹی تھی وہ صحیح کرسچینٹی تھی. وہ عیسیٰ کو نبی اللہ کا بیٹا نہیں بولتے تھے. تو اس وقت کا زمانہ, اس وقت کے جو عیسیٰ کے لوگ تھے. اب آپ آگے سنی کہ سلمان کی ہسٹری میں کہ سلمان نے کیسے کلمہ سنا. شاید آج میں وہ وہاں تک نہیں پہنچوں, لیکن کل بتاؤں گا. کل سے اور انٹرسٹنگ کہ ٹوٹل سلمان کے اوپر آئے گا. پھر ابو ذر جو ہسٹری آپ نے نہیں سنی وہ ہسٹری آپ کو انشاءاللہ ملے گی کل پرسوں. تو روم جو ہے اس وقت کرسچینٹی تھی اور یہ حصے پہ آگ کی پوجا کرے. تو 2 بگ پاور پوری دنیا میں تھے. یہی وجہ سورہ روم جو نازل ہوا رمضان کی شب قدر میں, آپ سورہ روم پڑھتے نا. کیوں پڑھتے سورہ روم؟ سورہ روم کا ترجمہ دیکھو. سورہ روم اس وقت نازل ہوا. کب نازل ہوا سورہ روم؟ سورہ روم نازل ہوا ایران آگے بت پرستی کرنے والے اور عیسائی لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی. اللہ کا رسول آنے کے بعد جنگ ہوئی اور روم کو اس بت پرستی لوگوں نے, اس آگ کی پوجا کرنے والوں نے, شرک کرنے والوں نے روم والوں کو شکست دی. شکست دی تو مکے کے کافر بھی ایسی تھے. یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے, وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. سملر بالکل تھا, دونوں شرک کر رہے تھے. تو یہ جو مکے کے کافر تھے, ابو جہل, ابو لہب, اتبا, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ پورا جنریشن جو تھا نا, اللہ زیارت عاشورہ میں جو لعنت ہے ویسے ان پہ لعنت پڑے انشاءاللہ. گڈ مولا سلامت رکھے. تو ان لوگوں نے رسول مسلمانوں کو تانا دیا اور تانا دے کے کہا کہ تمہارے دیکھو کیسے ہمارے ایران نے روم کو مارا ہے اور روم کو مارا, اسی طرح ہم بھی تم کو ماریں گے. یعنی بت پرستی کا سپورٹ کیا تھا انہوں نے ایران کا, مکے کے کافر و مشرکین نے, اور روم کے خلاف بڑھا. تو اس وقت مسلمان بڑے جھک گئے کہ یہ لوگ مار دیں گے. سورہ روم نازل ہوا اور اللہ نے کہا گھبراؤ مت, فتح تمہاری ہوگی, یہ ذلیل ہوں گے. 9 سال کے اندر, 9 ایئرز کے اندر روم نے ایران کو مارا. اس وقت ایران مومنوں کا ایران نہیں تھا. یہ تو علامہ ہلی کا درجات بلند کرے, انہوں نے چینج کیا. میں نے پورا واقعہ پڑھا, واقعہ نہیں پڑھا. تو روم, سورہ روم بڑا امپورٹنٹ. تو 2 بگ پاورز تھے پوری دنیا میں, روم اینڈ ایران. ایران اور عراق ٹوٹل آگ کی پوجا, اور آگ کی پوجا ایسا کرتے تھے کہ بڑے بڑے ٹیمپلز تھے. اچھا, ایران کے بادشاہ کا نام تھا خسرا اور روم کے بادشاہ کا نام تھا قیصر. قیصر اور خسرا کی ہمیشہ کی لڑائی. اور خسرا جو ہے ان کے آگ 24 آورز 365 ڈیز آگ روشن ہوتی تھی. ان کے پاس یہ تھا کہ اگر آگ بجھ جائے
اگر آگ بجھ جائے تو بہت خطرناک سمجھتے تھے کہ آنے والا زمانہ، آنے والا وقت میں بڑے پرابلمس آئیں گے. یہی وجہ تھی جب مکے میں اللہ کا رسول دنیا میں آیا، اس دن خسرا کا جو مین ٹیمپل تھا اس کی آگ بجھ گئی. تو نجومیوں نے آ کے یہ کہا کہ جب بادشاہ نے خسرا نے بولا کہ آگ کیسے بجھ گئی، تو انہوں نے اپنا کیلکولیشن کر کے کہا کہ مکے میں ایک بچہ آیا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اور وہ تیری حکومت کو ختم کرے گا. تو یہ جو ان کا ٹریڈ میں پوری ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ کیا ہوا، یہ کیا تاریخ ہے. تو پورے ایران اور عراق میں بڑے ٹیمپلز بھی تھے، چھوٹے ٹیمپلز بھی تھے. جناب سلمان کی پیدائش کے بارے میں کہ اصفہان یا شیراز دونوں سٹیز کے بیچ میں کوئی چھوٹا گاؤں تھا، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے. اور اس ایریے کے مطلب اس ویلیج کا ان کے والد سلمان کے جو فادر تھے وہ اس ویلیج کے پریسٹ تھے، آگ کی پوجا، انہیں پورا ٹیمپل کو کنٹرول کرنا، آگ کو کنٹرول کرنا، اس طرح کے. تو یہ پیدا ہوئے مجوسی خاندان میں، ایسے خاندان میں کہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے. اچھا، یہ آگ کی پوجا شروع کب سے ہوئی؟ کچھ ہسٹری معلوم ہے؟ یہ بہت پرانا، یہ پارسیوں کا مذہب، ویری اولڈ ریلیجن، سب سے پرانا مذہب اسلام، رائٹ. اسلام آنے کے فیو ایئرس کے بعد انہیں نبی آدم کے زمانے میں یہ آگ کی پوجا شروع ہو گئی تھی. جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا اور فلسطین سے قابیل کی پوری فیملی کو شیطان لے کر یمن گیا. یمن جانے کے بعد جو سیکنڈ اولڈسٹ ریلیجن ہے یہ آگ کا ہے، تھرڈ یہ بت پرستی انڈیا میں جو ہے. تو سیکنڈ شیطان نے لے کے جا کے یمن میں کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، مت بولو اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تو دکھتا بھی نہیں، وہ نہیں ہے. اور یہ آگ ویری اسٹرانگ، ویری فائر، ویری ہاٹ. اس زمانے میں آگ پبلک نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے، خالی قابیل ہے، حابیل ہے، آدم. قابیل بھی شہید ہو گئے، قابیل ہے اس کی فیملی ہے، اور نبی آدم جناب حوا. تو کہا کہ آگ تمہارا خدا ہے، تو اس نے آگ کو روشن کیا. یہ اتنا پرانا مذہب ہے یہ بت پرستی کا. لیکن اب یہ مذہب پورا شرنک ہو گیا، شرنک ہو کے بالکل ختم ہو گیا. لائک ہارڈلی پوری دنیا میں 50,000 یا 100,000 سے زیادہ یہ لوگ، میں بھی 100,000 زیادہ ہی بول رہا، ویری مطلب لوگ ان کا ہے ہی نہیں پاپولیشن. انڈیا پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں تھوڑا ملے گا بس، اس کے علاوہ نہیں. جو سب یورپ امریکہ میں، یورپ امریکن جو ہے کوئی پارسی نہیں ہے، بلکہ پارسی یہاں انڈیا پاکستان سے جو جا کے سیٹل ہوئے وہ لوگ ہوں گے. تو یہ مذہب بہت پرانا آگ کا، اور پورا ایران، عراق، آدھی دنیا پہ ان کی حکومت تھی. اور سلمان کے باپ جو تھے یہ ٹیمپل کے انچارج تھے، تو ان کے گھر میں سلمان پیدا ہوئے. اب سنو، سلمان کا نام سلمان نہیں تھا. تاریخ میں 2 نام ہے، میں کل بولوں گا. آپ بولیں گے کہ یاد نہیں ہے یاد ہے لیکن نہیں بولوں گا، اس لیے کہ کل آپ کو تھوڑا انٹرسٹ بھی رہے نا، سلمان کا نام تو معلوم ہو. ہاں، کل تو اور پوری ہسٹری آ جائے گی سلمان کی. تو 2 نام ہے سلمان کے. سلمان کیسے رکھا گیا؟ کس نے رکھا؟ سلمان کا نام رسول نے رکھا. سلمان سلامتی سے ہے، سمجھے ہے؟ ایک دفعہ سلمان بیمار ہوئے مدینے میں، اللہ کا رسول چلے گئے، جا کے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار سلمان کو جب تک موت نہیں آئی کوئی بیماری نہ آئے، فریش رہے. 10 درجے کا ایمان کا ریوارڈ ہے یہ. If you follow the path of Amir al-Mu'minin, you'll get this reward. اس پاتھ کو فالو کرو یار. ٹیچنگ روز کیا کرنا، مطلب ویری سمپل طریقہ بتا رہا، آپ فالو کریں. روز ایک چیز امام علی کی اپنی لائف میں لاؤ. مثال کے طور پہ امام علی ایک مومن کو دیکھ کے مسکراتے تھے، تم بھی مسکراؤ. ارے ہاں، لیکن مسکراؤ یہاں بھرا ہوا ہے، مسکرانے سے نہیں ہوتا. ماشاءاللہ یار، ماشاءاللہ، مومن جماعت کو سلامت رکھے. دلوں میں بھرا ہوا ہے لیکن یہ مت کرو. مومن اس کو بولتے جو ٹرانسپیرنٹ رہتا. کوئی 2-3 ڈیری کوئن کھول لیا، یار کیوں کھولا، لیکن دیکھ کے مسکرا رہے. ویسا مت کرو. دعا کرو مولا 10 کر دو اس کے، 20 کر دو اس کے. تم سوچو تم نے 20 کی اگر دعا کی تو ہو سکتا اللہ تم کو 20 دے دے. کتنی بڑی بات ہے نا. اب تو صرف دعا مانگنا ہی نہیں کسی کے لیے، صرف اس کو بولنا. اس کی لڑکی کی شادی ہو رہی، دعا. میں ابھی جہاں سے آ رہا، میں جگہ کا نام نہیں بولتا،
ایک لڑکی اس کی 16 سال کی 16 ایئرس، کل کی نیو جرسی کی میری مجلس اگر یوٹیوب پہ آئے تو سن لینا، میں نے بولا ہے کل آستانہ زہرا میں یہ بات کہ 16 ایئرس اولڈ گرل، 16 سال، یار کیا ایج ہے، بچی، چھوٹی بچی، 12th اسٹینڈرڈ میں، آئی تھنک شی از ان 12th. اس نے آگے کہا مولانا میں نے حجاب شروع کر دیا، اینڈ شی کیم ان دا حجاب. چھوٹی بچی ہے 16 سال کی. ماں کا عالم یہ، شی واز سو ایکسائٹڈ، باپ ڈاکٹر ہے، سو ایکسائٹڈ کہ میں آج جیت گیا. آ کے بچی نے کہا مولانا تھینک یو ویری مچ، آئی او یو مولانا، ریئلی آئی اسٹارٹڈ حجاب، میں نے حجاب شروع کر دیا 16 سال کی. تب آپ سوچو کہ کتنا بڑا اچیومنٹ ہے اس کا. اگر میں نے کہا کہ یہ بچی سٹارٹ کر رہی، ہم کربلا جاتے زیارت کو، آتے وقت سب چھوڑا کے آتے وہاں پہ. میں کیا بول رہا، افسوس ہوتا نا. آئی ریئلی کرائی کہ ہماری کمیونٹی، میں تو ایک انسان ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، امام کتنا روتا ہوگا. فالو کرو امام علی کی سیئنگ، امام علی کی چیز کو، ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو فالو کرو. مسکرانا، صرف مسکرانے کی، اب آپ دیکھیں بیوی کو دیکھ کے تو سبھی مسکراتے، نہیں مسکرائے تو بھی یوں دیکھا جاتا نہیں. مسکرا ضرور. دوسری چیز جو بہترین امام علی کی تھی، بندوں کی خدمت، جو سلمان کرتا تھا. سلمان بنا کیسا؟ انہوں نے امام علی کی ایک ایک سمال چیزوں کو فالو کیا. اگر علی مسکرائے تو سلمان مسکرایا، علی گریا کیا تو سلمان گریا کیا. آپ بولیں گے حیرت ہوگی نا، جب مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی رسول کے بعد، ابو ذر رو رہا تھا، سلمان مسکرا رہا تھا. ابو ذر نے غصے سے کہا سلمان تم مسکرا رہے؟ تو کہا میرا مولا مسکرا رہا ہے اس لیے میں مسکرا رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہتا ہے میرا مولا مسکرا رہا ہے اس لیے میں مسکرا رہا. اس کے بعد سلمان نے کہا کہ ان عقل کے ماروں کو یہ احساس نہیں ہے، یہ سمجھ رہے علی کے گلے میں رسی ڈال دی، علی کو اریسٹ کر لیا، یہ کائنات کو ایک ساتھ میں کرنے والا ہے. یہ ڈال کے خوش نہیں تو ظاہری طور پہ عمل کیا. تو سلمان ایسا فالو کرتا تھا امام علی کو. سلمان کا دوسرا نام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ امام علی کے دروازے کا، فاطمہ کے دروازے کا چوکیدار، دربان تھا. کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی، 2.5 سال سینئر سٹیزن، ایمان کے 10 درجے پر، بی بی فاطمہ کے دروازے میں بیٹھتا تھا چوکیدار کی طرح. دربان بنا، ایک نام ہے ان کا، دربان علی، دربان زہرا، وہاں بیٹھتا تھا. اتنا یہ حالت ہے سر. تو ہم بھی کیا کرو، ایک چیز کو تو لاؤ. محرم میں کم از کم آپ امام حسین کے سامنے ذریعہ، ایٹ لیسٹ یو کین گو اینڈ سے کہ مولا آپ کو یہ پسند ہے نا تو میں نے چھوڑ دیا آپ کے لیے. کچھ تو کرنا یار. اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، پھر ہم کیسے عزاداری کر رہے، پھر ہم کیا کر رہے؟ جب تک ہمارے موٹیویشن یا ہم میں چینج نہیں آتا اس وقت تک شیعہ نہیں بنتی. سٹوریز مت سنو سلمان کی. سلمان، ابو ذر، مقداد، میثم کی باتیں سن کے نا 5ویں مجلس کے بعد ایسا چینج آنا تمہاری لائف میں. دیکھیے ایک بات بولوں روک کے، آپ بولیں گے میں نماز پڑھتا، آپ بولیں گے میں روزے رکھتا، آپ بولیں گے میں حج کرتا، آپ بولتے ہیں میں زیارت کو پڑھتا، آپ بولیں گے میں ڈونیشن دیتا. یہ سب جو کر رہے ہیں نا تم، یہ واجب ہے. اف ٹمارو امام حسین آسک یو کہ واٹ یو ہیو ڈن فار می، مولا میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے. ارے بابا یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں کرو گے تو اسلام سے باہر جاؤ گے. امام کے لیے کیا کیا، دوسروں کے لیے کیا کیا. آج ہی گاڑی میں ایئرپورٹ سے میں آ رہا تھا، اب اٹلانٹا ایئرپورٹ سے نہیں، نیو جرسی ایئرپورٹ جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا، اس نے کہا، اس کی وائف نے کہا جو ہم آ رہے تھے مجھے چھوڑنے، کہا مولانا میں زیادہ پارٹیز میں آئی ڈونٹ گو ان دا پارٹیز. میں نے کہا کیوں؟ میں زیادہ بات نہیں کرتی. میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا دیکھیے برا نہیں ماننا، میں نیو جرسی کی بات نیو جرسی کی بھی نہیں، ایک شہر کی بات کر رہا. نہیں نیو جرسی نہیں بھائی. تو بول دیا کیا. تو کہا مولانا میں اسی لیے جاتی پارٹیز میں، ایسے لوگوں میں جاتی ہوں جو بھی اپنا کام ہے، پارٹی اٹینڈ کی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واپس، اس لیے کہ زیادہ دیر بیٹھے تو گوسپ ہوتی.
ایک عورت کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھے تو گوسپ ہوتی نہیں. اٹلانٹا والے گوسپ کرتے نہیں مومن جماعت کے, میں بول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مولانا اس لیے میں نہیں جاتی. تو کل اس کو ایک عورت نے ٹاؤنٹ کیا کہ یار تمہاری بچی حجاب کر رہی, she also does the hijab, یہ بھی حجاب کرتی, کہا تمہاری بچی کر کیوں کر رہی, and she started crying کہ میں اچھا کام کریں تو لوگ مجھ پر پتھر مار رہے. میں نے کہا سنو, یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ قبولیت ہے تمہاری. ہمیشہ یاد رکھو, جب بھی تم اچھا کام کرو گے کوئی بوکے لا کے نہیں دے گا فلاورز کا, پیچھے پیٹ نہیں کرے گا, پتھر مارے گا. پتھر مارنا اچھا. ایک بہت بڑے عالم دین انتقال ہوا, شاگرد کے خواب میں آئے. کل میں آغائے بہجت کا ایک واقعہ پڑھوں گا, ان کے استاد کا, بہت زبردست, آپ خوش ہوئیں گے وہ سن کے کہ کیا ریوارڈ ملتا ہے. تو اب گھڑی دیکھ رہے, میں مجلس ختم کر رہا ہوں. دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں گھڑی, آپ کی پیٹھ ہے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے ٹائم کیا ہو رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈونٹ وری. میں کیا کروں یار, ممبر پہ 1.5 گھنٹے کی مجلس 1 گھنٹے میں پڑھوں, تیز پڑھ کے, پھر وقت تیز بھاگ رہی گھڑی. یہ گھڑی میں کچھ پرابلم ہے, 2-3 بیٹریز لگ گئی اس میں. نہیں مولا سلامت رکھے. تو اس نے کہا کہ وہ عالم دین کے خواب میں آئے, ان کے پلیز غور سے سنو, سب کے لیے میسیج ہے. وہ خواب میں آئے شاگرد کے, اپنے اسٹوڈنٹ کے. تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مولانا آغا آپ کو کتنا اجر ملا ہوگا, کتنا ریوارڈ ملا ہوگا, کتنا فائدہ, کیا ثواب ملا ہوگا, آپ نے اتنی کتابیں لکھی, اتنی پروپوگیشن کیا. انہوں نے کہا وہ بے شک اللہ نے مجھے ایک ایک ذرے چھوٹے چھوٹے عمل کا مجھے اجر دیا. تو اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سا آپ کا کام اللہ کو پسند آیا؟ سب سے, پلیز غور سے, ویری انٹرسٹنگ, کون سا کام آپ نے دنیا میں کیا اللہ نے کہا اگر تو یہ زیادہ کرتا تو میں اور دیتا تجھے. سب سے بڑا کام کون سا تھا جو اللہ کو پسند آیا؟ یہ ویری امپورٹنٹ, ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے. تو سنیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا. اس نے کہا کہ خبر میں جانے کے بعد جو سب سے پسندیدہ, دیکھیں یہ سب چیزیں ولایت علی کے بعد ہے, معصومین کی محبت کے بعد ہے. تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو پسند ہے, جس کا ریوارڈ مجھے زیادہ ملا, کہ میں نیکی کروں لوگ پتھر ماریں. اس نے کہا اگر کوئی میرے منہ پہ تھوک دیتا اور میں اس کے لیے صبر کرتا, کوئی مجھے تماچا مارتا وہ اس کے لیے صبر کرتا. پلٹ کے اپنے شاگرد سے کہا کاش پوری زندگی لوگ میرے منہ پہ تھوکتے اور میں اس کے لیے صبر کر لیتا. یہ دنیا, یہ زندگی تو 70-80 سال کی ہے نا, وہ فار ایور زندگی. تو ایک چیز یاد رکھو, جب بھی تم اچھا کام کرو گے, جب بھی نیکی کرو گے, اگر کوئی اچھا کام کر رہا تو ڈونٹ گو اینڈ کمنٹ. کوئی ایسا کمنٹ مت کرو کہ اس کا دل دکھ جائے. ہمیشہ تم کچھ نہیں کر سکتے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ بندہ کر رہا تو پیچھے سے جا کے پیٹ کرو, اس کو ہیلپ کرو, مورل سپورٹ دو, بولو یار یو آر ڈوئنگ گڈ جاب, تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے. اور اگر وہی تم نے جا کے کیا کیا تو نے, ختم, الٹا عذاب ہمارے اوپر آ گیا, ہم سمجھ ہی نہیں رہے چھوٹے چھوٹے. تو سلمان کے بارے میں یہ تھا کہ امام علی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کرتے اور وہ کوشش کرتے کہ یہ چیز میری لائف میں امپلیمنٹ ہو جائے. سلمان نے اپنی پوری وہ زندگی میں 200 ایئرس کی زندگی میں شادی نہیں کی تھی. اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد انہوں نے, ان کی 2 وائفس ہیں, ایک عجم کی ہے, انہیں ایران کی ہے, اور ایک عرب کی وائف تھی. ان کے 6 بیٹے تھے, 6 اولاد تھی, 3 بیٹے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. 2 لڑکوں کا نام تاریخ میں ہے, 4 اولاد کا تاریخ ہسٹری بالکل خاموش ہے. ان کی جو عرب کی وائف تھی, عجم کی وائف تھی ایران والی, وہ ان کی سامنے ڈیتھ ہو گئی. ان کی ڈیتھ کے وقت عرب کی وائف زندہ تھی, اور ان کے پہلے بیٹے کا نام, ان کی کنیت جو تھی وہ عبداللہ تھی, اسی لیے یہ ابو عبداللہ کہلاتے. 2 بیٹے تھے, ایک کا نام, بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا, دوسرے بیٹے کا نام محمد انہوں نے رکھا تھا, اور 3 بیٹیاں تھیں.
بیٹیوں کے نام اور ایک بیٹے کا نام ہسٹری میں نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک بیٹی کے بارے میں ہے کہ وہ موصل میں شادی ہو کے گئی، اور دوسری بیٹی کے بارے میں ہے کہ ایجپٹ میں اس کا سسرال تھا، ایجپٹ میں وہ شادی ہو کے گئی۔ تو سلمان کی اولاد 6 اولاد تھی، ان سے ان کی نسل چلی، اور ان کے باپ اور ماں کے بارے میں بتایا، ان کے نام کے بارے میں بتایا، ان کی کنیت کے بارے میں بتایا، ان کی برتھ پلیس بتایا، ان کا پہلے کا ریلیجن بتایا۔ بس ایک آخری حصہ پڑھ کے میں مجلس کو ختم کر رہا، 5 منٹ سلمان کے بارے میں۔ سلمان جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں وہ بڑے، کہاں تھا؟ اصفہان اور شیراز کے درمیان، یہ کوئی گاؤں میں ان کا گھر تھا جب سلمان بڑے ہوئے۔ اچھا، تاریخ میں کوئی روایتوں میں نہیں ہے کہ سلمان کے کوئی اور بھائی بھی تھے یا سلمان کی کوئی بہن بھی تھی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ سے 200 ایئرز بیفور یہ پیدا ہوئے، تو اس زمانے کی ہسٹری آج ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ سو دیٹس وائی آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ سلمان کی کوئی بردرز تھے یا سسٹرز تھے۔ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہسٹری از ریئلی کوائٹ کہ کچھ بتاتی نہیں۔ تو اینی ہاؤ، سلمان جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر اصفہان اور شیراز کے درمیان ایک گھر تھا۔ ان کا باپ جو تھے وہ ٹیمپل کے انچارج تھے۔ سلمان کہتے ہیں کہ جیسی میری ایج تھوڑی سی بڑی ہوئی، انہیں 12-13 سال 14 سال کے ہوئے، سلمان کے بارے میں معصومین کا ارشاد کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ واقعات آئیں گے، اس لیے کہ غیر خدا کے سامنے کوئی سر جھکاتا تو وہ ظلم کرتا، اور ظالم کبھی ایمان کے 10 درجے پہ نہیں جا سکتا۔ سمجھ لیں میری بات؟ تو ویری انٹرسٹنگ ہے۔ اب سنو، سلمان جس گھر میں پیدا ہوئے، جب 12-14 سال کا آپ کا سن تھا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو گھر کا ہال ہے اس کی چھت ہے، چھت کے اوپر ایک پیپر ہینگ کرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا بیٹا جب ہم نے گھر لیا اس وقت سے یہ پیپر دیکھ رہے ہیں، 100-200 سال سے یہ پیپر دیکھ رہے ہیں، اور تو اس نے پوچھا ہے کیا؟ تو کہا ہم نے بھی نہیں دیکھا اور تم بھی نہیں دیکھنا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی، جیسا ہے ویسی رکھ۔ سلمان نے کہا ٹھیک ہے، اوبیڈینٹ سن تھا، ماں باپ گئے، ایمان آنا تھا۔ سلمان نے کوشش کر کے چھت سے وہ پیپر کھینچا، اس پیپر پہ ڈائریکٹ سلمان کے نام پہ لکھا ہوا تھا۔ کیا بڑی بات ہے، سلمان کا اوریجنل نام، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، 2 نام تاریخ میں، میں کل بولوں گا انشاءاللہ، تو کل انشاءاللہ بولوں گا۔ وہ پیپر لیا، پیپر پہ میں سلمان ہی بول رہا، پیپر لیا کہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سلمان، غور سے سنو کیسا سلمان کو ایمان آیا۔ سلمان، اللہ نے نبی آدم سے ایک پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اب اللہ پورا کرنے والا ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے جس کی حکومت رہے گی، جو ظلم کو ختم کرے گا، اور اس کا ساتھ جو دے گا وہ نجات پائے گا، اور سلمان تم بھی اس کا ساتھ دینا۔ آپ سوچو، وہی ہوئی ہے، وہی دیکھا، پیار کیا، ہینگ کر دیا پیپر کو، ماں سے کہا I know what is written over there۔ اس کے بعد سے سلمان جستجو شروع کیا، he started کہ کون ہے نبی۔ اب یہاں سے ویری انٹرسٹنگ واقعات، سلمان مدینہ کیسے آئے، مدینہ میں آنے کے بعد اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا، وہ کل انشاءاللہ 8 بجے نماز کے بعد۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آواز۔ کل انشاءاللہ مجھے ایک بڑا سکون ملتا ہے، میں آپ کے منہ پہ نہیں بول رہا، مولا کے سامنے بول رہا، کہ جعفری سینٹر میں جب میں پڑھتا ہوں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں ٹائم کا فیکٹر نہیں۔ دوسرے سینٹرز میں گھڑی دیکھتے ہیں، چلو میرے کو کہیں بھی نہیں ہوتا، اللہ کا شکر۔ اسٹینمور میں پڑھا تھا لندن، میں نے 2 دفعہ بولا، مجھے 55 منٹ دیے گئے، 55 آئی ایم گوئنگ ٹو فنش ان 55 منٹ۔ اس کے بعد بولے مولانا آپ کے لیے نہیں پڑھو، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ جعفریہ میں ایک بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ سب مومن ہیں، اسی لیے نہیں، مولا صحیح مومن پورا 100% مومن بنا دے، ایسے مومن بنے مولا کے کہ مولا بولے یہ میرا مومن ہے۔ مولا تم کو بنا دے یار، مولا تم کو بنا دے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم سب کو بنائے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
دوستو آج کی رات ابھی مولانا سے مغرب سے پہلے جب باہر ملاقات ہوئی تو مولانا نے کہا کہ آج چاند ہو گیا. ایک چیز یاد رکھو، یہ چاند محرم کی چاند کی طرح ہے، تکلف نہیں کرنا رونے میں. آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں، کل کا دن عاشورے سے کم نہیں ہے. یاد رکھو، عاشورے سے کم نہیں ہے کل کا دن. کل ہنسنا بولنا لال کپڑے پہننا نو نو نو. کل کے دن کیا ہے؟ عاشورے کے دن مولا حسین شہید ہوئے اور پہلی سفر کو بی بی زینب دربار میں گئی. قیامت 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 ہے. چوتھا امام 36 برس 36 ایئرز تک یہ بول کے روتا رہا، شام شام شام. کہا شام وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھی ننگے سر تھی. عزیزو، بی بی زینب اور مولا حسین کی محبت. جب رسول اللہ مولا حسین سے وعدہ لے رہے تھے، پرومس لے رہے تھے، عہد لے رہے تھے مدینے میں، سامنے امام حسن امام حسین، اس کے پیچھے مولا اور بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں شہزادیاں. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ حسین ایک وقت آئے گا بیٹا کہ تم دین کے خاطر تم کو یہ قربانی دینا پڑے گا، تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. تو حسین نے سر کو جھکا کے کہا، نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ میں صبر کروں گا. رسول نے کہا کہ بیٹا تمہارا جوان بیٹا شہید ہو جائے گا. تو کہا نانا میں صبر کر لوں گا. کہا تمہارے بھائی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کہا میں صبر کروں گا. کہا تمہارے ہاتھوں پر تمہارا بچہ ذبح ہو جائے گا. کہا میں صبر کر لوں گا. اس کے بعد کہا کہ تمہاری فیملی کے سارے بچے شہید ہوں گے. تو کہا میں صبر کروں گا. لاسٹ میں رسول نے کہا بیٹا جب کوئی نہیں رہے گا تو تمہارے سوکھے گلے کے اوپر خنجر چل جائے گا. کہا نانا میں صبر کروں گا. اب اس کے بعد رسول نے کہا کہ بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. جب یہ کہا تو اب تک تو حسین وعدہ کر رہے تھے. حسین نے سر کو جھکا لیا، وعدہ نہیں کیا. روایت کا جملہ ہے کہ 4-5 سال کی ایک چھوٹی سی شہزادی آگے بڑھی، حسین کے پیش ہاتھ رکھا پیٹھ پہ اور کہا ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے. عزیزہ اس کے بعد شہزادی نے مولا علی سے، رسول سے کچھ نہیں کہا، بی بی زینب سے کچھ نہیں کہا، امام حسن امام حسین سے کچھ نہیں کہا. بیٹی پلٹی باپ کی طرف، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو علی کے گلے میں ڈال کے کہا بابا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو، بابا آپ مجھ سے ایک پرومس کرو. علی رونے لگے، کہنے لگے بیٹی کیا وعدہ کروں، تم جو بولو گی میں وعدہ کر رہا. کہا بابا تم وعدہ کرو کہ جب بھی زینب تم کو پکارے مدد کو ضرور آنا. علی نے کہا بیٹی تم جب پکارو گی تیرا بابا آ جائے گا. دوستو زینب نے مدینے میں نہیں پکارا، کربلا پہنچی زینب نے نہیں پکارا، عاشورے کو حسین ذبح ہو گئے بابا کو نہیں پکارا، خود شام غریبہ میں علی آ گئے. جب کوفے میں داخلہ ہوا زینب نے نہیں پکارا. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کوفے میں داخلہ ہوا. آپ کو معلوم ہے جب مولا علی کوفے میں آئے تھے تو امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا اور رات کے وقت آنا. کوفے کے 4 دروازے تھے، کہ دروازے کے باہر ٹھہرنا اور مجھے اطلاع کرنا. جب امام حسن سیدانیوں کو لے کے کوفہ آئے تو کوفے کے دروازے سے باہر قافلے کو روکا، علی کو اطلاع دی گئی. امام علی خود کوفے کے باہر آئے، ایک ایک عماری کو دیکھا، بی بی زینب کی عماری کے قریب گئے اور جا کر جب چلنے لگی عماری اور کوفے کا دروازہ آیا تو علی نے کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے. عزیزوں کا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے. جب بازار میں داخل ہوئے پورا بازار بند تھا، رات کا وقت تھا. علی نے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. تو زینب نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا؟ تو کہا بیٹی یہی دروازہ ہوگا، یہی بازار ہوگا، شمٹ تعارف کرائے گا ہذہ زینب. کوفے میں پہنچی، بی بی نے نہیں پکارا علی کو. شام پہنچی، اللہ میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرے. شام پہنچی، وہ بازار سے گزری. جبھی بھی راستہ کھلے اور تم کو موقع ملے اس بازار سے جانا تو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ سر کو جھکا کے جانا اس بازار سے. یہ وہی بازار ہے جہاں علی کی بیٹی جا رہی تھی، لوگ تماشا کر رہے تھے. عزیزو جب بازار سے آگے بڑھتے تو ایک دروازہ آتا، ڈور آتا باب السعد.
یہ وہ دروازہ ہے جب 12 گھنٹے زینب کھڑی ہوئی تھی مغرب سے لے کے فجر تک، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ جب صبح میں جانے کا وقت ہے، آج کی رات زینب باب السعد پہ تھی، اور جب صبح میں جانے کا وقت آیا تو شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے کہا بیٹا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ ساری بیویوں نے آگے زینب کو گھیر لیا، شمر تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ عزیز و امام طوق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے اور آ کر یہ نہیں کہا دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے حسین کے سر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب نے کہا بھیا رو مت بھیا، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ اب زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، بابا میری مدد کو آئیے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ سیدانی دربار میں آ گئی، پوری کنیزیں کھڑی ہوئی، بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یزید ظالم تخت کے اوپر ہے، تشت طلا میں حسین کا سر ہے اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، لکڑی ہے جو حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ تھا۔ یہ دیکھ وہ ہونٹ تھے۔ زینب کام گئی، زینب نے کہا یزید یہ ظلم کو روک دے، یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ میں دوستو آج ایسا پرساد ہو کہ آج چوتھا امام تم کو دعا دے، فاطمہ تم کو دعا دے، پتہ نہیں دربار میں پورے موجود ہوں گے کہ علی کی بیٹی دربار میں آ گئی۔ بڑے آسانی سے میں کہہ رہا، کل کا دن قیامت کا دن ہے، کل کی مجلس میں سب کالے کپڑے پہن کے آنا، اس لیے کہ پہلی سفر ہے، عاشور سے کم نہیں۔ سیدانیاں گوشے میں کھڑی ہوئی ہیں۔ یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو شمر ظالم نے کہا یہ کہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزیزو دربار میں زینب کا نام لیا گیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ میں یزید نے کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا۔ یہ قیامت کا لمحہ تھا کہ یزید اور زینب سے بات کرے۔ ساری بیویوں کنیزوں نے گھیرا، شمر تازیانہ لے کر ساری کنیزوں کو الگ کر دیا، لیکن دوستو آخر میں فضہ آ کے زینب کے سامنے ٹھہر گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ یہ شمر تازیانہ فضہ پہ اٹھاتا ہے، فضہ پلٹی یزید کی طرف، اس کے قبیلے کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کر یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگا رہا؟ وہ 200 جوان یزید کے سامنے آئے، کہا یزید شمر کو روک دے۔ عزیزو یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں۔ عباس تم زندہ ہوتے زینب کبھی دربار میں نہیں آتی۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو صحیح معنی میں مولا حسین کا عزادار بنا دے، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم کو یہ سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں۔ سب مل کے آمین بولے۔ جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، آج کے جو سپانسر ہیں ان کو ان کے رزق میں برکت عطا فرما، مومن جماعت کے رزق میں برکت عطا فرما، مومن جماعت کے سارے مرحومین کو بخش دے،
ایک مومن بیمار ہے، کیا نام ہے؟ شاکر علی ابن غلام علی صاحب احمد آباد میں بیمار ہیں، جمال پور میں، یا ہے جمال پور والے. اللہ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اس بندے مومن کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرمائے. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر. امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مومن جماعت کے سارے مرحومین، آج جنہوں نے نیاز کا اسپانسرشپ لی ہے ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے بالخصوص شیخ صدوق اور ان کے والدین اور یعقوب کلینی اور شیخ مفید کے لیے سورہ فاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، اور بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی اے اذان، سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں، بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. میں بھی ہوں مرجیا بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے، جیتے جی مر گئی. حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں.
ہاتھ کانوں پہ ہے، نیل گالوں پہ ہے، اور نثار جو سکی نا کے گانوں پہ ہے، ہر نثار سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان، یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچا اے گا غازی جوان، مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہے بیویاں صبا 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 عباس عباس، رک نہ پایا میرے با وفا کا وہ سر، نو کے نیجا سے آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دیکھ کر ننگ سر، سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان، کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی پر محمد والے محمد صلوات۔ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا الحسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس، یا قمر بنی ہاشم، یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ بنت رسول اللہ، السلام علیکہ بنت نبی اللہ، السلام علیکہ بنت امیر المومنین، السلام علیکہ بنت فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ اختہ حسن مجتبی، السلام علیکہ اختہ حسین شہید کربلا، السلام علیکہ یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا سیدی مولائی علی بن الحسین، السلام علیکہ سیدی مولائی محمد بن علی، السلام علیکہ سیدی مولائی جعفر بن محمد، السلام علیکہ سیدی مولائی موسیٰ بن جعفر، السلام علیکہ سیدی مولائی علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون بعربطوس، السلام علیکہ مقیسۃ الشتاء وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان الغرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ معصوم قوم، السلام علیکہ بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی مولائی محمد بن علی، السلام علیکہ سیدی مولائی علی بن محمد، السلام علیکہ سیدی مولائی حسن بن علی، السلام علیکہ مولانا صاحب اسف الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام انس والجان، السلام علیکہ یا امام زمانان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حیدری یا علی